Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Idris Falahi Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، گھروں میں ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، وہ جب کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں بال بہت سارے ٹوٹ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے مسئلہ کہ ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ ہماری یہ داڑھی ہے، کبھی اس پر ہم ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ میں بال آ جاتے ہیں، ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ ہم ناخن کاٹتے ہیں، ان ناخنوں کو کہاں پھینکا جائے، یہ کچھ باتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم اسی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ناخن اور بال انسانی جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اس لیے ہمارے جسم سے ان کے جدا ہونے کے بعد بھی، خاص طور سے سر کے بال، داڑھی کے بال اور ناخن، خاص طور سے یہ ان کو ہم ہمارے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی احترام کریں۔ احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بالوں کو کسی تھیلی میں، کیری بیگ میں یا کاغذ میں اچھا سا لپیٹ کر، سنبھال کر، چاہے اکٹھے کر لے ان کو گھروں میں، اس کے بعد پھر جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو گڑھا کھود کر اہتمام سے ان کو دفنا دیا جائے، کہیں دفن کر دیا جائے، کہیں پر بھی سڑک کے کنارے پر ہو یا قبرستان میں کہیں کونے پر ہو یا کہیں پر بھی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کے پیر نہ پڑے، وہاں پر ان کو دفنا دیا جائے۔ یہ علماء کی طرف سے باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے، کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عورت کے جو بال ہیں وہ عورت کا ستر ہے، یعنی جس طرح عورت کو اپنا بدن چھپانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح زندہ عورت کے بالوں کو اگر وہ غیر محرم ہے تو غیر محرم عورت کو دیکھنا جس طرح جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر محرم عورت کے بال بھی اس کا ستر ہے، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے زندہ عورت کا۔ تو جب زندہ عورت کے بالوں کا جو حکم ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ بال اس عورت کے جسم سے جدا ہو جاویں تو ان بالوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جب اتنی شدت ہے تو بالوں کو سنبھال کر رکھنا، دوسرے لوگوں کی نظر ان بالوں پہ نہ پڑے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں چونکہ اس کا اہتمام ہوتا نہیں ہے، جتنا ہمارے بس میں ہو اس کا ہمیں دھیان رکھنے کی خوب زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ دوستو یہ جو بال ہے نا، بال اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے جسم پر جادو ان بالوں کے ذریعوں سے زیادہ ہوتا ہے، لکھا ہے علماء نے۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا۔ ایک عام علماء کے طبقے کا یہی خیال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو جس طرح ایک عام انسان کے جسم پر بیماریوں کا اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی کم بخت نے جادو کیا تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم، یہودی تھا۔ تو اس یہودی نے جو جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ آپ کے جو بال تھے نا سر کے، ان بالوں کے ذریعے سے ہی اس نے جادو کیا تھا۔ باقاعدہ لمبا چوڑا اس کا قصہ ہے، جو قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہیں ان کی تفسیر آپ دیکھیے گا، کتابوں میں ملے گی آپ کو، تفسیروں میں بڑا دلچسپ وہ قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ کے جو جسم کے بال تھے، ایک کنویں کے اندر اس جادوگر نے، اس یہودی نے کنویں کے اندر پانی میں نیچے رکھ کر گرہیں لگا کر جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ اپنے بالوں کی حفاظت کریں، اور جو بال ٹوٹ جاویں ان کو گھر میں تھیلی میں حفاظت سے اکٹھے کریں، اور جب 2-4 مہینے جب اچھے بہت سارے وہ اکٹھے ہو جاویں پورے گھر کے بال، تو ان کو باقاعدہ گھر کے مردوں کو کہا جاوے کہ بھئی تم ان کو لے جا کر کہیں ایک کنارے پر اچھا گڑھا کھود کر ان کو اس گڑھے میں ان کو دفنا دو۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھی بہت زیادہ ضروری۔ ناخن کا جو مسئلہ ہے، ہم ناخن کاٹتے ہیں، کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، ناخن کو بھی ناپاکی کی جگہ میں پھینکنے سے بچنا چاہیے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے جسم پر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ناخن کو بھی ایک کنارے پر ایسی جگہ پر یا تو دفنا دیں، سب سے اعلیٰ طریقہ، یا اگر پھینکنا ہے تو کہیں کنارے پر ایسی جگہ پھینکیں کہ جہاں ناپاکی نہ ہو اور لوگوں کے پیر نہ پڑیں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے شیئر کرنا تھوڑا ضروری تھا، ضروری مسئلہ ہے، ہمارے سماج کا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جادو اور دیگر ہر قسم کی ان
فحش چیزوں سے، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔